نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. صدق الله مولانا العظيم. معزز خواتین و حضرات، اللہ جل مجدہ کا شکر ہے جس نے رمضان المبارک کی اس عظیم رات یعنی لیلۃ القدر کی یہ مبارک ساعتیں ہم سب کو عطا کی، اور کیا خبر کہ آئندہ سال یہ مبارک مہینہ اور مبارک رات ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو. یہ لمحے غنیمت سورہ نساء کی جن آیات کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، یہ درس توبہ دیتی. توبہ کرنے والوں نے توبہ کس طرح کی. حضرت فضیل بن عیاض جو توبہ سے پہلے اپنے دور کے بہت بڑے ڈاکو تھے، صحرا بصحرا لوٹ مار کرتے تھے، ایک رات اپنے لوٹ مار کے کام کے لیے باہر نکلے. ایک قافلے میں رکے، اچانک کسی سمت سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آئی. کانوں میں اللہ کا یہ پیار بھرا پیغام گونجا. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا ایمان والوں کے لیے وہ گھڑی ابھی نہیں آ پہنچی کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے اللہ کے حضور جھک جائیں. آیت کریمہ کی یہ آواز کان میں گونجی، اس کا اثر تیر بن کے ان کے دل سے پار ہو گیا، اور دل کی گہرائی سے آواز آئی، اے رب ذوالجلال، ہاں تیرے فضیل کے لیے وہ گھڑی آ گئی. میں لوٹ مار سے توبہ کرتا ہوں، اپنا دل، اپنی جان، اپنی زندگی تیرے حضور پیش کرتا ہوں. تائب ہو گئے، پلٹ آئے. رات ایک ویرانے میں قیام کیا. وہاں ایک قافلہ موجود تھا. لوگوں کو معلوم نہ تھا کہ فضیل ابن عیاض یہاں ہے. آپ نے لوگوں کی آواز سنی. کچھ لوگ کہنے لگے کہ چلو بھائی رات دیر ہو رہی ہے، اب سفر شروع کریں. بعضوں نے کہا سفر پہ مت چلو، اس راہ پر فضیل ابن عیاض ہوتا ہے، بہت بڑا ڈاکو ہے، وہ لوٹ لے گا، کچھ نہیں چھوڑے گا، اس لیے بہتر ہے کہ رات یہیں گزار لو، صبح سفر شروع کریں. فضیل ابن عیاض کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تڑپ اٹھے، اور وہ لوگ جو اس کی لوٹ مار سے ڈر رہے تھے ان سے کہنے لگے کہ بے شک امن اور امان پر یقین رکھتے ہوئے سفر پر جاؤ، فضیل خود لٹ چکا ہے، اب وہ لوٹنے والا نہیں رہا. بس وہ توبہ کی کہ فضیل بن عیاض کی زندگی بدل گئی. فضیل بن عیاض کے شب و روز بدل گئے، فضیل بن عیاض کے اعمال بدل گئے، فضیل بن عیاض کے احوال بدل گئے، فضیل بن عیاض کی کیفیات بدل گئیں. یا وہ فضیل تھا جو ہر وقت لوٹ مار کرتا تھا، یا وہ فضیل تھا کہ اس کا سر اللہ کے حضور سجدے سے اٹھتا نہ تھا. یا وہ فضیل تھا جس کی راتیں ڈاکوں میں بسر ہوتی تھیں. یا وہ فضیل تھا جس کی راتیں اللہ کے حضور سجدوں میں بسر ہونے لگیں، جس کی راتیں اللہ کے حضور گریہ و زاری میں بسر ہونے لگی.
اور پھر مکہ معظمہ میں پہنچے اور لاکھوں فرزندان اسلام نے حضرت فضیل بن عیاض کی ولایت سے فیض پایا۔ اگر دوستو یہ توبہ اس وقت کام آئی جب توبہ کے ساتھ حضرت فضیل بن عیاض نے اپنی اگلی زندگی کی اصلاح کر لی۔ اللہ رب العزت نے توبہ کا ایک قاعدہ بیان کیا ہے، ہم بھی 100 بار توبہ کرتے ہیں اور توڑتے ہیں۔ دوستو آج رات توبہ کی رات، آئیے اس توبہ کے کچھ اصول ہم سمجھ لیں اور ان اصولوں کو سمجھ کر پھر اللہ کے حضور ایسی توبہ کریں کہ جو توبہ ہماری زبان سے نکلے، ہمارے دل و روح کی گہرائیوں میں اتر جائے اور وہ توبہ ہماری اگلی زندگی کے ایک ایک لمحے کی کایا پلٹ کے رکھے۔ اللہ پاک نے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ، لوگوں توبہ اس کی قبول ہے، توبہ اسے ایمان کے بلند درجے پر پہنچا دیتی ہے، توبہ اسے اللہ کے حضور سے عظیم اجر عطا کرتی ہے، توبہ اس پر جہنم کا عذاب حرام کر دیتی ہے، توبہ اس کی خطائیں، لغزشیں اور صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دیتی ہے، توبہ اسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے کی طرح پاک معصوم کر دیتی ہے، توبہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتی ہے، توبہ گناہگار بندے کو رب کا محبوب بنا دیتی ہے، توبہ بندے کو فرش سے اٹھا کر عرش پر سرفراز کرتی ہے، توبہ بندے کو مقام علیٰ تک پہنچاتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ توبہ میں 4 اصول پورے ہوں۔ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ صدق کے دل سے توبہ کی جائے، صدق کے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، صدق کے دل سے اپنی خطاؤں بری زندگی پر ندامت کی جائے، صدق کے دل سے اپنے گناہ اللہ کے حضور پیش کر کے گڑ گڑا کر رو کر معافی مانگی جائے اور اگلی زندگی کو درست کرنے کا عزم کیا جائے، پہلی شرط۔ دوسری فرمایا وَأَصْلَحُوا، خالی توبہ کی، آنسو گرائے اٹھ کے چلے گئے، فقط یہ توبہ نہ ہوگی، اس توبہ کو وہ شرف قبولیت نصیب نہ ہوگا، یہ توبہ دوزخ کی آگ کو حرام نہ کر پائے گی، یہ توبہ بندے کی کایا پلٹ نہ سکے گی، یہ توبہ آخرت کا اجر عظیم نہ دلا پائے گی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ توبہ کے بعد کی ساری زندگی کو بدل ڈالے، زندگی کا رخ بدل دے، زندگی کی سمت بدل دے، زندگی کا حال بدل دے، زندگی کی سوچیں بدل دے، زندگی کی کیفیات بدل دے، وہ زندگی جو گناہوں میں، فسق و فجور میں، اللہ کی نافرمانی میں، غفلت میں، کوتاہی میں، ظلم میں بسر ہو رہی ہے، توبہ کے بعد انسان میں یکسر وہ تبدیلی آئے کہ اس کی ساری زندگی طاعت کا پیکر بن جائے، عبادت کا پیکر بن جائے، بندگی کا پیکر بن جائے، اللہ کی رضا کا پیکر بن جائے۔ اگر توبہ کے بعد زندگی کی اصلاح ہو جائے تو توبہ بہت کچھ ہے، توبہ بہت کچھ۔ اور پھر وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، زندگی کی اصلاح کر لیں، توبہ کر لیں، بقیہ زندگی کی اصلاح کر لیں، اور پھر وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اللہ کا دامن تھام لیں، اللہ کا سہارا پکڑ لیں، اللہ والے بن جائیں، ہر غیر سے منہ پھیر لیں، اللہ کی طرف منہ کر لیں، اللہ والے بن جائیں، اللہ کا دامن تھام لیں، مولا کی رضا جوئی، مولا کی رضا کی تلاش، مولا کی خوشنودی کی تلاش، مولا کے قرب کی تلاش، مولا کی محبت کی تلاش، مولا کے فضل کی تلاش اور مولا کی تلاش زندگی کا مقصود بن جائے۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ،
اور پھر پورا دین اور زندگی اللہ کے لیے خالص ہو جائے، پورا دین اللہ کے لیے خالص ہو جائے، زندگی اللہ کے لیے خالص ہو جائے، جینا اللہ کے لیے خالص ہو جائے، مرنا اللہ کے لیے خالص ہو جائے، چاہتیں اللہ کے لیے ہو جائیں، رغبتیں اللہ کے لیے ہو جائیں، محبتیں اللہ کے لیے ہو جائیں، تجارت اللہ کے لیے ہو جائے، روزگار اللہ کے لیے ہو جائے، کمانا اللہ کے لیے ہو جائے، خرچ کرنا اللہ کے لیے ہو جائے، ارے جینا اللہ کے لیے ہو جائے، مرنا اللہ کے لیے ہو جائے، یہ اخلاص نصیب ہو، 4 شرطیں پوری ہو جائیں، کتنی؟ 4 شرطیں پوری ہو جائیں تو فرمایا فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، ان لوگوں کو میں اپنے پیارے مومنوں میں شامل کر دوں گا، سَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور بہت جلد اللہ پاک کی بارگاہ سے انہیں اجر عظیم نصیب ہوگا۔ اور فرمایا توبہ کرنے والوں، آج کی رات توبہ کی رات، آسمان دنیا سے ہر شب غفور الرحیم کی آواز بلند ہوتی، تواب و رحیم رب کی آواز آتی، ہے کوئی میری بارگاہ میں توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ قبول کر لوں، ہے کوئی میری بارگاہ میں جھولی پھیلانے والا، میں اس کی جھولی اپنی خیرات سے بھر دوں، ہے کوئی میری بارگاہ میں سوال کرنے والا، میں اسے عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے مدد مانگنے والا، میں اس کی مدد کر دوں۔ دوستو یہ ندائیں تو ہر رات آتی ہیں، مگر آج کی رات تو لاکھوں راتوں سے بہتر ہے، ساری راتیں آج کی رات کی عظمت پہ قربان، آج کی رات کا ایک سجدہ 30,000 سجدوں سے بھی افضل ہے، یہ ایک رات 1,000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ تو اللہ پاک کی آواز آتی، توبہ کرنے والوں، مجھ سے معافی مانگنے والوں، اپنے حالات زندگی کو سنوار لینے والوں، اپنی زندگی کا رخ درست کر لینے والوں، تم نے گناہ کیے، میری نافرمانی کی، فسق و فجور کیا، ظلم کیا، مجھے بھول گئے، مگر اب اگر توبہ کر کے میری طرف آ گئے تو فرماتے ہیں کبھی سوچو تو صحیح گناہگارو، میں نے تمہیں عذاب دے کر کرنا کیا ہے؟ ہائے 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 ہائے، اللہ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، قربان جائے تیری رحمت پر مولا، قربان جائے تیری مغفرت پر مولا، قربان جائے تیری شفقت پر مولا، قربان جائے تیری عنایت پر مولا، قربان جائے تیری رحمت پر مولا۔ فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، گناہ کرنے والوں، میری نافرمانی کرنے والوں، بلا سوچو میں نے تمہیں عذاب دے کر کرنا کیا ہے؟ مجھے کیا غرض ہے تمہیں عذاب دوں؟ مجھے کوئی خوشی نہیں تمہیں عذاب دینے میں، بس ان شکرتم وآمنتم، بس تم مجھے ماننے والے بن جاؤ، میرا جی چاہتا ہے کہ عذاب تمہارے قریب سے بھی نہ گزرے، تم ماننے والے بن جاؤ، ایمان والے بن جاؤ، شکر والے بن جاؤ، میں عذاب کو تم سے کوسوں دور کر دوں۔ دوستو 4 چیزیں قابل توجہ ہیں۔ ایک توبہ کرنا، حدیث پاک میں آتا ہے شیطان جب اللہ کی بارگاہ سے دھتکارا گیا، اس نے اللہ پاک کے حضور سے ڈھیل مانگی، کہا کہ مولا مجھے قیامت تک ڈھیل دے، فرمایا جا تمہیں ڈھیل دے دی۔ شیطان نے قسم کھائی، اس نے کہا اے مولا جس طرح میں گمراہ ہوا ہوں، مجھے تیری عزت کی قسم، تیری عزت کی قسم، فرمایا جب تک تیرے بندوں کا سانس آتا رہے گا اور تیرے بندوں کے جسم میں جب تک سانس آئے گا، میں پے در پے حملے کر کے انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ پاک کی رحمت جوش میں آ گئی اور جواب میں فرمایا شیطان تو اگر سانس کے جاری رہنے تک میرے بندوں کو گمراہ کرے گا تو مجھے بھی اپنی عزت کی قسم جب تک میرے بندے کے سانس میں سانس آتا رہے گا میں بھی توبہ کا دروازہ اس پر کھلا رکھوں گا۔
اور فرمایا توبہ کرنے والے بندے، مجھے میری عزت کی قسم، اگر تو توبہ کرنے کی نیت سے میرے پاس آئے اور اتنے گناہ ساتھ لے آئے کہ ان گناہوں سے ساری زمین بھر جائے، اور ساری زمین کے بھرے ہوئے گناہ لے کر توبہ کی خاطر میری بارگاہ میں آ جائے، مجھے اپنی عزت اور قدرت کی قسم، تو میرے پاس گناہ لائے گا، میں تیرے پاس مغفرت اور نیکیاں لاؤں گا، تو زمین گناہوں کی بھری ہوئی لائے گا، اور تمہیں اتنی نیکیاں دوں گا کہ تیرے سارے گناہ دھل جائیں گے، تیرا وجود پاک ہو جائے گا، تیرا دل، تیری روح پاک ہو جائے گی۔ حدیث پاک میں ہے، مسلم شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے، گناہگارو جب تم میری بارگاہ میں آ کے توبہ کرتے ہو تو مجھے بڑی خوشی ہوتی، اتنی خوشی کسی نیکوکار کے نیک عمل پر نہیں ہوتی جتنی خوشی مجھے گناہگار بندے کی توبہ پر ہوتی۔ مولا کتنی خوشی ہوتی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ پاک نے فرمایا اتنی خوشی ہوتی ہے کہ ایک مثال سن لو، فرمایا کوئی مسافر اگر سواری پر جا رہا ہو، صحرا ہو، لک و دک، چٹیل میدان ہو، کچھ بھی اس میں کھانے پینے کو نہ ملے، دوپہر کا وقت آ جائے، سواری ایک جگہ باندھ کر سو رہے آرام کرنے کے لیے، اٹھے تو سواری غائب ہو، یہ مثال اللہ پاک نے دی حدیث پاک میں، سواری غائب ہو، اٹھ کے دوڑ پڑا وہ شخص سواری کی تلاش میں، اس نے سارا صحرا، سارا میدان چھان مارا، سواری کی کوئی خبر نہ ملی، بھاگ دوڑ کی، تھک ہار کے گر پڑا، پھر آ کر مایوس ہو گیا، نہ کھانا رہا، نہ پانی رہا، نہ ضروریات زندگی بچی، نہ سواری بچی، اب موت کے سوا کچھ نہ بچا، پریشان ہو کر پھر گر پڑا اور موت کا انتظار کرنے لگا کہ اب انتظار کرتا ہوں موت کب آئے۔ اسی حالت میں اس کی آنکھ لگ گئی، اچانک اس کی آنکھ کھلی تو سواری اس کے سر پہ کھڑی تھی، پانی بھی سلامت، کھانا بھی سلامت، سواری بھی سلامت، وہ خوشی کے مارے چیخ اٹھا، اس نے اٹھ کے اپنی سواری کی لگام تھام لی اور خوشی کے مارے پاگل ہو گیا اور میرا شکر ادا کرنے لگا، اور خوشی میں زبان سے یہ کہہ بیٹھا کہ اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا پروردگار۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اتنی خوشی ہوئی کہ خوشی میں ہوش نہ رہا کہ زبان سے کہنا کیا تھا اور کہہ کیا رہا ہوں، خوشی کے مارے مجھے یہ کہہ بیٹھا اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا پروردگار۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے اپنی عزت کی قسم جتنی خوشی اس شخص کو اس وقت ہوئی تھی، اس سے کئی زیادہ خوشی مجھے گناہگار کی توبہ پر ہوتی۔ دوستو توبہ کا تو اللہ منتظر ہوتا ہے کہ بندہ توبہ کرے، مگر آج ہم توبہ کریں، ظلم سے توبہ کریں، ناانصافی سے توبہ کریں، نافرمانی سے توبہ کریں، فسق و فجور سے توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں غفلت سے توبہ کریں، ہر گناہ سے توبہ کریں، اور پھر توبہ کے بعد اگلی زندگی کی اصلاح کا عزم کریں۔ یہ قوم، یہ امت عذاب میں مبتلا ہے، ہم ذلت اور رسوائی کی طرف بڑھ رہے، عالم کفر کے ہاتھوں ذلیل ہو رہے، طرح طرح کے عذاب ہم پر آ رہے، مصائب ہیں، آلام ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، وجہ صرف یہ ہے کہ قوم اپنے اللہ کی راہ سے ہٹ گئی ہے، مولا کی راہ سے ہٹ گئی۔ آؤ ہم عزم کریں کہ توبہ کے بعد اپنی اگلی زندگی کی اصلاح کر لیں۔ دوستو کیا خبر کل دن کا سورج ہماری زندگی میں طلوع ہو یا نہ ہو، کس کو زندہ رہنا ہے، کس کو مر جانا ہے، ایک ایک لمحہ کل زندگی کی مانند ہے، اور بقیہ زندگی کی اصلاح کا عزم کریں۔ اصلاح کس طرح؟ حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص توبہ کرتا ہے صدق کے دل سے
اور بقایا زندگی درست کر لیتا ہے، پھر پلٹ کے وہ گناہ نہیں کرتا، پھر ظلم نہیں کرتا، پھر کم نہیں تولتا، پھر جھوٹ نہیں بولتا، پھر ناانصافی نہیں کرتا، پھر دھوکہ نہیں کرتا، پھر بدل و فریب نہیں کرتا، پھر دوسروں کے حق نہیں مارتا، زندگی درست کر لیتا ہے، اللہ کی طاعت اور بندگی کے مطابق بسر کرتا ہے، تو کیا فرمایا؟ میں اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ بخش دیتا ہوں، کسی گناہ پہ گرفت نہیں کرتا، اور نہ صرف بخشتا ہوں بلکہ یعفو عن السیئات، اس کے سارے گناہ بخشتا ہوں، اور دوسرے مقام پر فرمایا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، نہ صرف گناہ بخشتا ہوں بلکہ اس کے ایک ایک گناہ کو نیکی میں بدل دیتا ہوں، جو گناہ اس نے کیے تھے توبہ کی برکت سے اس کے نامہ اعمال میں گناہوں کی جگہ نیکیاں لکھ دیتا ہوں، گناہوں کو نیکیوں کے ذخیرے میں بدل دیتا ہوں۔ حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں جو دوزخ میں سے سب سے آخر میں نکلے گا اور جنت میں سب سے آخر داخل ہوگا، اور جب وہ قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے پیش ہوگا مگر اس نے توبہ کی ہوگی، اس نے تو اللہ پاک فرمائیں گے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں اور بڑے گناہ چھپا دیے جائیں، اس پر ایک گناہ پیش ہوگا کہ تو نے فلاں دن کیا، دوسرا گناہ ہوگا فلاں دن کیا، تیسرا گناہ ہوگا فلاں وقت کیا، بندہ اقرار کرتا جائے گا، اقرار کرتا جائے گا، اس کے بعد وہ شخص دل میں ڈر رہا ہوگا کہ یہ تو چھوٹے گناہ ہیں، میں نے تو بہت بڑے بڑے گناہ بھی کیے تھے، کہیں وہ میرے سامنے نہ کھل جائیں، بس اس کے بعد اس کے گناہوں کا دفتر بند کر دیا جائے گا، بند کر دیا جائے گا، وہ پوچھے گا میں نے تو بڑے بڑے گناہ کیے تھے، وہ کہاں گئے؟ یہ بات فرما کر تاجدار کائنات مسکرا پڑے اور یہ سمجھانے لگے اسے خبر نہ ہوگی مگر اس کی سچے دل کی توبہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل چکی ہوگی۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ فرمایا جو توبہ کرے سچے دل سے اور پچھلی زندگی درست کر لے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے، اور اگر جس نے توبہ کی اور پھر گناہ کیے، پچھلی زندگی درست نہ کی، اصلاح نہ کی، تو فرمایا کہ پھر اس کے پچھلے اور اگلے سارے گناہوں پر گرفت ہو، پھر توبہ گئی، توبہ گئی، پچھلے گناہوں کی بھی گرفت ہوگی جن پر توبہ تھی، بعد کے گناہوں پر بھی گرفت ہوگی۔ ہم سوچتے ہیں ہماری توبہ کہاں گئی، ہم تو پیچھے گناہ کر کے توبہ کو خود جلا ڈالتے۔ توبہ پچھلے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ سے معافی مانگنا اور بقایا زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق بسر کرنے کا نام ہے۔ اور فرمایا پھر وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ، اور توبہ کے بعد ایسی اصلاح کرو کہ اللہ کا دامن تھام لو اور اللہ کے لیے اپنی زندگی کو خالص کر لو، خالصتاً اللہ والے بن جاؤ، اللہ سے پیار کرو، تمہاری زندگی کا ہر پہلو صرف اللہ کے لیے ہو جائے، صرف اللہ کے لیے ہو جائے۔ یہ شرط ہے توبہ کی۔ کیسے؟ زندگی کی اصلاح کا تقاضا یہ ہے کہ پھر اللہ کے یوں ہو جاؤ کہ اللہ کی بندگی اطاعت اور عبادت سے تمہیں فرصت نہ ملے، اور اللہ سے تعلق یوں جوڑو کہ پھر اللہ کے سوا کسی اور کے تعلق میں لذت نہ ملے۔ باطن کو جان میں قید کر دیا، جان کو دل میں قید کر دیا، دل کو جسم میں قید کر دیا، اور ہر ایک کو ایک منزل دے دی اور فرمایا آؤ اب اس منزل کی تلاش کرو۔ جسم کو نماز کی منزل دے دی، جسم کو نماز کی منزل دے دی، دل کو اپنے قرب کی منزل دے دی، جان کو اپنی محبت کی منزل دے دی، باطن کو اپنے وصال کی منزل دے دی،
اور فرمایا اب اخلاص یہ ہے کہ جسم اللہ کی عبادت کے لیے خالص ہو جائے، جسم اللہ کی عبادت کے لیے خالص ہو جائیں، اللہ کی بندگی کے لیے خالص ہو جائیں، دل ہمارے اللہ کے قرب کے لیے خالص ہو جائیں، جان ہماری اللہ کی محبت کے لیے خالص ہو جائے، اور باطن ہمارے اللہ کے وصال کے لیے خالص ہو جائیں، سو جسم اللہ کی عبادت کے سوا غیر کی طرف جھک نہ سکے۔ یہ ہے زندگی کو اللہ کے لیے خالص کرنا۔ جسم اللہ کی بندگی کے سوا کسی غیر کی طرف جھک نہ سکے، یہ جسموں کا اللہ کے لیے خالص ہونا ہے۔ دل اللہ کے قرب کے سوا کسی اور کا قرب نہ چاہے، یہ دلوں کا اللہ کے لیے خالص ہونا ہے۔ ہماری جان اللہ کی محبت کے سوا کسی اور کی محبت میں قید نہ ہو، یہ جان کا اللہ کے لیے خالص ہونا ہے۔ اور ہمارا باطن اللہ کے وصال کے سوا کسی اور کی ملاقات نہ چاہے، یہ باطن کا اللہ کے لیے خالص ہونا۔ اور جن کو اخلاص ملتا ہے، جن کو اخلاص ملتا ہے، وہ عشق الہی میں مست و بے خود ہوتے، انہیں دنیا کی کسی شے کی پرواہ نہیں رہتی، کوئی لالچ ان کے قدموں کو ڈگمگا نہیں سکتا، کوئی خوف ان کی گردنوں کو جھکا نہیں سکتا، اور ان کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک باغ سے گزرے، ایک جوانوں یہ قابل توجہ بات، ایک جوان مالی باغ میں پانی دے رہا تھا، عیسیٰ علیہ السلام گزرے، وہ کھڑا ہو گیا، عرض کی اللہ کے پیارے پیغمبر میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے عشق کا ایک ذرہ عطا کر دے، اپنے عشق کا ایک ذرہ عطا کر دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھئی یہ بڑی بات ہے، ذرہ بہت بڑی چیز تو برداشت نہیں کر سکے۔ عرض کیا چلو آدھا ذرہ عشق الہی کا لے دو۔ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، عرض کیا مولا اس جوان کو اپنے عشق کا آدھا ذرہ عطا کر دے۔ آواز آئی عیسیٰ تیری دعا قبول ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے، جوان کو عشق الہی کا آدھا ذرہ مل گیا۔ کچھ دنوں کے بعد عیسیٰ علیہ السلام پھر پلٹ کر آئے، اس باغ میں پوچھا وہ جوان کدھر ہے؟ لوگوں نے کہا وہ تو دیوانہ ہو گیا، وہ تو کہیں پہاڑوں میں نظر آئے گا۔ تلاش کرتے کرتے پہاڑوں میں اس جوان کے پاس پہنچے، وہ آسمان کی طرف منہ کر کے مست الست کھڑا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جا کے اسے سلام کیا، اسے ہوش نہ رہی۔ آپ نے اسے پکارا اور کہا بھئی میں عیسیٰ ہوں، مجھے پہچانتا نہیں؟ وہ پھر مست رہا۔ اوپر سے آواز آئی عیسیٰ تو نے ہی تو دعا کی تھی، ہم نے اسے اپنے عشق کا ایک ذرہ دے دیا، تو اسے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے؟ اس عشق کے آدھے ذرے نے اسے یہ حال عطا کر دیا ہے کہ اگر آرا لے کر سر سے پاؤں تک اس جوان کو چیر دیا جائے تو اسے پتہ نہ چلے کہ کیا ہو گیا۔ جنہیں اللہ کی محبت میں اخلاص نصیب ہو جاتا ہے وہ دنیا کے غم و اندوہ سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، دنیا کی پریشانیوں سے، اذیتوں سے، مصائب سے، آلام سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ اور کیفیت ان کی یہ ہوتی، یہ حضرت فضیل ابن عیاض فرماتے ہیں کہ میں نے مطاف کعبہ میں ایک جوان کو کھڑے دیکھا، سب لوگ اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے، مرادیں مانگ رہے تھے، رو رہے تھے، التجائیں بلند ہو رہی تھی۔ وہ جوان تنہا خاموش سکتے کے عالم میں مدہوش کھڑا تھا۔ میں نے اسے کہا اے جوان اللہ سے دعا کیوں نہیں مانگتا، کیوں نہیں مانگتا؟ عرض کیا کیا مانگوں، شرم آ رہی ہے کہ جو گزر گئی زندگی برباد گئی۔
اس پریشانی میں کھڑا ہوں. آپ نے فرمایا کہ تو دعا تو مانگ. اتنے لوگ کعبے کا طواف کر رہے ہیں، شاید ان کے طواف کے صدقے اللہ تیری دعا قبول کرے. ان کے کہنے پر اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. حضرت فضیل ابن عیاض کہتے ہیں اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اوپر دیکھا، ایک چیخ نکلی، جوان کی روح پرواز کر گئی. تو کیفیت یہ ہے کہ پھر جن لوگوں کو اللہ سے یہ تعلق نصیب ہوتا ہے انہیں توبہ اور اخلاص کہاں سے کہاں تک لے جاتا ہے. یہ اخلاص نصیب ہوا حضرت رابعہ بصری کو. ایک شخص کی خادمہ تھی، باندھی تھی لونڈی. ایک رات ان کا مالک اٹھا، اس نے دائیں بائیں دیکھا، حضرت رابعہ بصری کہیں نظر نہ آئی. اندھیرے میں آگے جو گیا تو دیکھا ایک حجرے کے کونے میں زمین پر سجدہ ریز اور حضرت رابعہ بصری رو کر اللہ کے حضور التجا کر رہی ہیں، عرض کر رہی ہیں، مولا تو نے مجھے غیر کا محکوم بنایا ہے، مجھے غیر کا محکوم بنایا ہے اور مجبور کر دیا ہے. دل تو چاہتا ہے کہ ہر وقت تیرے حضور سجدے میں پڑی رہوں، مگر کیا کروں، ادھر سے جب فرصت ملتی ہے تب حاضری میں دیر ہو جاتی ہے. کاش مجھے اپنی بندگی کے لیے آزاد کیا ہوتا. یہ بات دیکھ کر وہ گر پڑا، آپ کو آزاد کر دیا اور فرمایا حق تو یہ تھا کہ آپ مالکہ ہوتی اور میں غلام ہوتا. اللہ کی بندگی میں خالص ہونے کا معنی ہی کچھ اور ہے. ہم اللہ کی بندگی کا مفہوم نہ سمجھے اور بندگی میں اخلاص کا مفہوم نہ سمجھے اور انہی شرائط سے توبۃ النصوح بنتی. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے سواری پر سوار ہوئے، احرام باندھا، کعبۃ اللہ کے قریب آئے، ہر طرف سے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کی صدائیں بلند ہونے لگی. لوگوں نے کہا ہے امام عالی مقام آپ خاموش ہیں، آپ بھی اللہ کے حضور آئے ہیں، لبیک کہیے. کانپنے لگے. جن کے اندر اللہ کی بندگی گھر کر جاتی، جن کے اندر اللہ کی محبت گھر کر جاتی، جن کے اندر اللہ کا تعلق سما جاتا ہے اور جنہیں عشق الہی اور تعلق باللہ میں اخلاص ملتا ہے، جو خشیت الہی کا پیکر بن جاتے، کانپ اٹھے. فرمانے لگے لبیک اس لیے نہیں کہتا، ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں لبیک کہوں اور ادھر سے جواب آ جائے کہ لا لبیک. میں کہوں مولا حاضر ہوں اور میرے مولا کا جواب آ جائے جا علی زین العابدین تیری حاضری قبول نہیں. لوگوں نے کہا حضرت پھر بھی لبیک کہنا ضروری ہے. ڈر ڈر کے زبان سے لبیک کہا. کلمہ لبیک حضرت امام زین العابدین کی زبان پر آیا، لرزہ پر اندام ہوئے، ایک چیخ نکلی اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے اور حج کے وقت تک بے ہوشی کی کیفیت جاری رہی. دوستو جنہیں اللہ کے تعلق میں اخلاص نصیب ہوتا ہے، اللہ کی محبت میں اخلاص نصیب ہوتا ہے، اللہ کے قرب میں اخلاص نصیب ہوتا ہے، اللہ کی طلب وصال میں اخلاص نصیب ہوتا ہے، اور جنہیں اللہ کا ہو جانے میں اخلاص نصیب ہوتا ہے، پھر وہ دنیا کی کسی شے کی طرف دھیان نہیں کرتے. ان کا جینا اللہ کے لیے ہوتا ہے، ان کا مرنا اللہ کے لیے ہوتا ہے، ان کا کمانا اللہ کے لیے ہوتا ہے، ان کا چلنا پھرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہوتا ہے، اور وہ زندگی کی ساری متاع اللہ کے حضور قربان کر دینے میں خوشی اور لذت محسوس کرتے ہیں. دوستو یہ رات ہمیں یہ سبق سکھاتی کہ ہم اپنی زندگی اللہ کی رضا کے سپرد کر دیں. زندگی کتنی گناہوں میں بسر ہو گئی، بولیے. کسی کی عمر 25 برس، کسی کی 40 برس، کسی کی 50، کسی کی 60. کیا خبر ہے کتنے سانس زندگی کے باقی، کن راہوں پہ چلے جا رہے ہو.
دنیا کے گورکھ دندے ہیں، اولاد ہے، جاہ و منصب ہے، وزارت و عمارت ہے، دنیا کی مال و دولت ہے، کمائی ہے، رہائش گاہیں ہیں، کاروبار ہیں، تجارتیں ہیں، ارے سب کچھ کما لیا، مگر اگلے سفر کی بھی کوئی کمائی کی؟ آج اگر مولا کی بارگاہ سے بلاوا آ جائے تو اس بلاوے کی بھی کوئی تیاری کی؟ قبر کے لیے بھی کچھ تیار کیا؟ اللہ کے حضور پیشی کے لیے کچھ تیار کیا؟ ڈرو اس دن سے جب ہماری کمائیاں ہمارے کام نہیں آئیں گی، ہماری تجارتیں ہمارے کام نہیں آئیں گی، ہماری رہائش گاہیں ہمارے کام نہیں آئیں گی، ہماری عمارتیں، دولتیں، سلطنتیں، دنیا کی عزتیں، آسائش، اولادیں، کچھ بھی ہمارے کام نہیں آئے گا۔ اس وقت قبر پوچھے گی، اے آنے والے، میں اندھیرا کو اٹھاؤں، کوئی میرے لیے روشنی بھی لا رہا ہے یا نہیں؟ ہائے ہائے، ارے گھروں کو روشن کرنے والوں، ارے گھروں کی کوٹھڑیوں کو اجالا دینے والوں، کچھ اگلی کوٹھڑی کا بھی خیال کر لو، کچھ دل والی کوٹھڑی کا بھی خیال کر لو۔ اس قبر کی کوٹھڑی کو دیکھو جس میں تاریکیاں ہے، جس میں ظلمتیں ہیں، جس میں اندھیرے ہیں۔ ارے گھروں کو روشن کرنے والوں، یہ 4 دن کے گھر ہیں، اگلا گھر ہمیشہ کا گھر ہے، اگلا گھر قبر کا ہمیشہ کا گھر ہے، اسے روشن کر لو۔ قبر آنے والے میت سے پوچھتی ہے، میرے اندر آنے والے، میرے پاس بستر کوئی نہیں، کوئی بستر بھی لا رہے ہو یا نہیں؟ آنے والے، میرے پاس سیج کوئی نہیں، آنے والے، میرے اندر کیڑے ہیں، بچھو ہے، یہاں جسم گلتے ہیں، سڑتے ہیں، کیڑوں سے کھائے جاتے ہیں، کچھ اس جسم کے بچاؤ کا بھی سامان لا رہے ہو یا نہیں؟ میرے پاس عذاب ہے، آگ ہے، کچھ اس آگ کے بچاؤ کا اہتمام بھی کر کے آ رہے ہو یا نہیں؟ میرے اندر ہوا کوئی نہیں تازہ، تو تازہ ہوائیں چھوڑ کے آ رہا ہے، کچھ یہاں کے لیے بھی ہوا لا رہا ہے یا نہیں؟ مگر بغیر تیاری کے چلے گئے تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہم کہ ہمارا حال کیا ہوگا۔ ارے 40، 50، 60، 70، 80 برس کی زندگی کے فکر کرنے والوں، ہم اس آجری زندگی کا فکر کرنے والے، کچھ اس لمبی زندگی کا فکر کر لو۔ اور پھر یہ تو قبر کا حال ہوگا، اور پھر ہم جب قبر سے اٹھائے جائیں گے اور مولا کے حضور پیش ہوں گے تو 2 طرح کے لوگ ہوں گے۔ کچھ چہرے ہوں گے جو مرجھا گئے ہوں گے، کچھ چہرے تاریک ہو گئے ہوں گے، کچھ چہرے غبار آلود ہوں گے، اور قیامت کے دن دوسری سمت نظر پڑے گی، کچھ چہرے مسکرا رہے ہوں گے، کچھ چہرے روشن ہوں گے، کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، کچھ چہروں پر تبسم مچل رہا ہوگا۔ کیوں؟ فرمایا جائے گا، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ۔ ارے مسکرانے والے چہرے کیوں مسکرا رہے ہیں؟ ارشاد ہوگا، یہ وہ خوش نصیب ہیں آج اللہ کا چہرہ بے نقاب تک رہے، انہیں اللہ کا بے نقاب دیدار نصیب ہوگا، دیدار الہی کی نعمت نصیب ہوگی، قرب الہی کی نعمت نصیب ہوگی، وصال الہی کی نعمت نصیب ہوگی۔ فرمایا، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ واما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ قیامت کا دن ہوگا، کچھ چہرے تاریک ہوں گے، کچھ چہرے روشن ہوں گے، اور فرمایا جو تاریک چہرے ہوں گے وہ ہوں گے جو ایمان لا کر بھی اللہ کے نافرمان رہے، ایمان لا کر بھی منکر رہے، کفر کر بیٹھے۔
وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ جو چہرے روشن ہوں گے، مسکرانے والے چہرے ہوں گے، اللہ پاک کی بارگاہ سے آواز آئے گی، ارے وہ لوگ جو دنیا میں مجھے مناتے رہے ہیں، میری یاد کرتے رہے ہیں، میری خاطر جان و مال لٹاتے رہے ہیں، اور جو دنیا میں میرا بن کے جیتے رہے ہیں، آؤ آج تمہیں اپنی رحمت کی جھولی میں چھپا لو۔ اللہ پاک اپنی رحمت کی جھولی میں چھپا لے اور ہمیشہ اپنی جھولی میں رکھیں۔ دوستو آئیے ہم اس دن کی فکر کریں، اور اس دن کی فکر کے لیے اللہ نے یہ رات دی، اس دن کی فکر کے لیے اللہ نے یہ مہینہ دیا، مہینہ رخصت ہونے کو ہے، یہ رات ملی، اور آج کی رات وہ رات ملی جس رات باطن میں تو اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہی تھے، پر مولا نے آج کی رات جمع ہونے والوں کے لیے اپنی بارش رحمت کے دروازے کھول دیے، رحمت کے چھینٹے اتار دیے، کرم کے چھینٹے اتار دیے، مغفرت کے چھینٹے اتار دیے، بخشش کے چھینٹے اتار دیے، اور اشارہ کر دیا میرے بندو یہ گھڑیاں ہیں، جو کچھ میری خاطر کرنا ہے کر لو، جو کچھ میری خاطر کرنا ہے کر لو، جو کچھ میری خاطر کرنا ہے کر لو، اور یہ جان و مال تو اللہ کا دیا ہوا ہے۔ آئیے اگر زندگی سنوارنی ہے تو 2 عہد کر لیں۔ کتنے؟ بولیے، 2 عہد کر لیں۔ پچھلے گناہوں سے توبہ کریں، لغزشوں سے توبہ کر لیں، خطاؤں سے توبہ کر لیں، جرموں سے توبہ کر لیں، غفلتوں سے توبہ کر لیں، نافرمانیوں سے توبہ کر لیں، سچے دل سے اللہ کے حضور پیش ہو جائیں اور 2 عہد کر لیں، کہیں مولا بقیہ زندگی جتنی بھی تو نے دی ہے یہ جان بھی تیری ہے، مال بھی تیرا ہے، یہ جان بھی تیری ہے، مال بھی تیرا ہے، وقت بھی تیرا ہے، عزت بھی تیری ہے، جینا بھی تیرا ہے، مرنا بھی تیرا ہے، سب کچھ تیرا ہے۔ تو بیلی تے سب جگ بیلی، ان بیلی ہی بیلی، کسی محبت کی طلب نہیں، صرف چاہتے ہیں کہ تو بیلی بن جائے، چاہتے ہیں تو دوست بن جائے، چاہتے ہیں تیری محبت مل جائے، چاہتے ہیں تو حبیب بن جائے، بس تجھے بیلی بنانا چاہتے ہیں۔ سارا جہان جاتا ہے جائے تو آ جائے، سارا جہان جاتا ہے جائے تو مل جائے، سب کچھ لٹتا ہے لٹے تو مل جائے، سب کچھ جاتا ہے جائے ایک تو مل جائے۔ مجھے اس کا غم نہیں ہے کہ بدل گیا زمانہ، میری زندگی ہے تم سے کہیں تم بدل نہ جانا۔ مولا تیری رحمت کا چہرہ ادھر رہے، تیرے کرم کا چہرہ ادھر رہے، اور عہد یہ کیا جائے مولا میں بھی تیرا، میری جان بھی تیری، میرا مال بھی تیرا، میرا جینا بھی تیرا، میرا مرنا بھی تیرا۔ آج اگر یہ عہد کر کے اٹھتے ہیں تو بڑی قوی امید ہے کہ مولا ہماری تقدیروں کو بدل دے، ہماری تقدیروں کو بدل دے گا۔ بڑا مشکل وقت آ گیا ہے، بڑا مشکل وقت آ گیا ہے۔ اس وقت پورا عالم اسلام غیروں کے نرغے میں، عالم اسلام بٹ گیا ہے، کچھ تو خون ہے، قتل و غارت، عالم اسلام ٹکڑے ٹکڑے، ظلم ہے، پریشانی ہے، قتل و غارت، ڈاکے، اغوا ہے، تاوان ہے، چین لٹ گیا، آرام لٹ گیا، سکون لٹ گیا، جینا لٹ گیا۔ دوستو کسی طریقے سے آرام اب نہیں ملے گا، کسی طریقے سے چین نہیں ملے گا، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے۔ اگر امن اور چین چاہتے ہو آج توبہ کرو اور سچے دل سے مولا کے بن جاؤ، اللہ کے بن جاؤ، زندگی اس کے سپرد کر دو، اپنی چاہتیں اس کے تابع کر دو، اور جینا مرنا اس کے تابع کر دو۔ تم اس کے بناؤ اور وہ پھر ہمارا بن جائے۔ دیکھو زندگی کی بہاریں کیسے آتی، کیا نظارے آتے۔ وما علینا الا البلاغ۔